أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها واتقوا الله لعلكم تفلحون وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، لوگ تم سے چاند کی گھٹتی بڑھتی صورتوں کے متعلق پوچھتے ہیں۔ کہو یہ لوگوں کے لیے تاریخوں کے تعین کی اور حج کی علامتیں ہیں۔ نیز ان سے کہو یہ کوئی نیکی کا کام نہیں ہے کہ تم اپنے گھروں میں پیچھے کی طرف سے داخل ہوتے ہو۔ نیکی تو اصل میں یہ ہے کہ آدمی اللہ کی ناراضی سے بچے، لہٰذا تم اپنے گھروں میں دروازے ہی سے آیا کرو، البتہ اللہ سے ڈرتے رہو شاید کہ تمہیں فلاح نصیب ہو جائے، اور تم اللہ کی راہ میں ان لوگوں سے لڑو جو تم سے لڑتے ہیں، مگر زیادتی نہ کرو کہ اللہ زیادتی کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ صدق اللہ العظیم۔ آیات 189 to 190۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ہم ان آیات کو سمجھنے کی کوشش کر رہے تھے جن کا تعلق مال کے حوالے سے ہے، تو یہاں سے اسی کی کنٹینیوشن ہے۔ ہم نے یہ سمجھنے کی کوشش کی کہ جب بھی مال میں کرپشن ہوگی تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم اپنے ساتھ کر رہے ہو، گویا مال میں کرپشن، کسی دوسرے کے پیسے کی کرپشن بھی آپ کے اپنے ساتھ ہی کرپشن ہوتی ہے، اور اس کے لیے پیچھے ہم نے فریق کا لفظ پڑھا نا۔ فریق سے مراد گروہ ہے، فرق کرنا، کہ فرق کیسے ہوتا ہے کہ لوگوں کی دولت کا ایک حصہ ان سے الگ ہو جاتا ہے۔ میں آج کی آیت کے بارے میں پھر بات کروں گی۔ پیچھے جو ہم نے آیات ڈسکس کی تھی اس میں یہ ایک پوائنٹ تھا جو میں آپ سے شیئر کرنا چاہوں گی۔ دیکھیے، جب فریق کی ذکر آیا کہ وہ حصہ الگ ہو جانا، یعنی کرپشن کی وجہ سے فرق پڑ جائے، رقم آپ سے الگ ہو جائے، جدائی آ جائے رقم میں، آپ میں کیسے جدائی آ جائے، میں آیت آپ کے سامنے دوبارہ سے رکھ دیتی ہوں تاکہ آپ کو یاد دہانی ہو جائے کہ ہم نے پچھلی دفعہ یہ آیت پڑھی تھی کہ لَتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، کہ دوسروں کے مال کا کوئی حصہ ظالمانہ طریقے سے ان کو کھانے کا مل جائے۔ اچھا، وہ کیسے ممکن ہے؟ فرض کیجئے کہ جیسے ویسا گورنمنٹ رقم ایلوکیٹ کرتی ہے، اور وہ سڑک کے لیے ہو سکتی ہے، پارکس کے لیے، کسی بھی لوکل کمیونٹی سروس کے لیے ہو سکتی ہے، تو کرپشن کی وجہ سے وہ حصہ اگر لوگوں سے جدا کر دیا جائے، یا آپ انٹائٹل ٹو ہیں کچھ ایسے بینیفٹس کے، کچھ ایسی رقوم کی جو لیگلی آپ کلیم کر سکتے ہیں، لیکن کرپشن کی وجہ سے وہ آپ سے ہٹا دیا جائے۔ اسی طرح جیسے اب کرونا کی ویکسینیشن، اس وبا کے لیے جو ویکسینیشن آئی ہے، اس کو گورنمنٹس، ہر ملک کی یہ حکومت چاہ رہی ہے کہ ہر بندے تک وہ پہنچے، تو اگر کرپشن کے ذریعے اس کو جدا کر دیا جائے، کیونکہ رقم صرف پیسے کی شکل میں تو نہیں ہوتی نا، ریسورسز کی شکل میں ہوتی ہے، یہ سروسز کی شکل میں ہوتی ہے۔ سڑکوں کا جو بجٹ ہے یا پھر جو صفائیوں کا بجٹ مختص کیا جاتا ہے، تو کرپشن کیا کرتی ہے کہ وہ حصہ الگ کر دیتی ہے۔ اور دیکھیے، جب بھی لوکل لوگ کرپٹ ہونے لگتے ہیں تو تبھی حکومتیں کرپٹ ہوتی ہیں۔ لوگ ہمیشہ حکومتوں پہ تنقید کرتے ہیں، لیکن کرپشن ہر فرد کے گھر سے ہی پھیل سکتی ہے۔ تو جب تنقید کی جائے گی، اور فرض کیجئے کہ انڈیویجولی اگر آپ ہر بندہ اپنی کرپشن ختم کر دے تو حکومتیں خود ہی ٹھیک ہونے لگتی ہیں۔ مثال کے طور پہ وہ لوگ جو، اچھا، یہ کرپشن صرف گورنمنٹس اور باہر نہیں ہو سکتی، یہ کرپشن مساجد میں بھی ہو سکتی ہے۔ مساجد میں فنڈز اکٹھے ہوتے ہیں، ان کو صحیح جگہ پہ ایلوکیٹ کرنا، اس کی ذمہ داری ہوتی ہے ان پہ۔ اور اسی طرح چلیں، یہ تو وہاں پہ ہے جہاں شاید میرے اور آپ کے گھر کی اس طرح سے ہم رول نہ پلے کرتے ہوں ان ساری جگہوں پہ، لیکن
جہاں پہ مہر کی رقم کو الگ کر دیا جائے، یعنی مہر ایک عورت کا حق ہے، اس کو نہ ادا کرنا، یا وراثت کا حصہ جہاں پہ ایک فریق سے یعنی فرق کر دیا جائے، جدا کر دیا جائے، تو یہ بھی کرپشن میں آئے گا. پھر ڈزنٹ میٹر. یعنی مجھے حیرت اس بات کی ہوتی ہے کہ اتنے خاصے سو کالڈ ریلیجیس لوگ جن کی ہوتا ہے کہ بھئی داڑھی کا سائز مسٹ اتنا ہونا چاہیے، حجاب کا سائز اتنا ہونا چاہیے، لیکن وہ اس چیز کو بالکل سیریس نہیں لیتے کہ انہی کے گھروں کی خواتین میں کو وراثت کا حصہ نہیں ملتا، وہ معاف کروا لیتے ہیں. یہاں پہ ہم نے یورپ میں دیکھا کہ سارے کا سارا خرچہ پاکستان بھیجتے ہیں تاکہ جی وہاں پہ شو آف ہو سکے، وہاں پہ لگژریس لائف سٹائل ہو، اور یہاں شدید سردی میں ہیٹنگ نہیں آن کرنی کہ بل دینے کی ہمت نہیں ہے. یعنی پرائرٹیز کو اس طرح سیٹ کر دینا کہ یہاں پہ بچوں پہ انویسٹ نہیں کرنا. تو یہ سب کرپشن کے حصے میں آئے گا. تو ہمیں اس کرپشن سے بچنا ہے، وہ کسی لیول پہ ہو. تو میرے اور آپ کے لیے کیا ہے کہ بھئی ہمارے ذمہ جو اگر ہمارا شوہر کماتا ہے تو ہم اس کو کس طرح لے کر چلتے ہیں، یہ ایک الگ موضوع ہے. لیکن بہرحال میں اس کو بائی دا وے بات کر رہی ہوں. جو باؤنڈری میری ہے وہ آپ کی ہو سکتا ہے ڈفرینٹ ہو، آپ کی اور ہو میری اور، ہر ایک کا بجٹ الگ ہے، ہر ایک کا فیملی سسٹم الگ ہے، لیکن ہم جواب دہ ہیں. پھر آگے آج کی جو آیات ہم نے پڑھی اس کی طرف آتے ہیں کہ چاند کے بارے میں پوچھتے ہیں. اچھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نا ہر سوال نہیں کیا جاتا تھا، بلکہ وہی سوال کرنے کی انکریجمنٹ دی جاتی تھی کہ جس کا تعلق ہدایت سے ہو. تو چاند کے متعلق انہوں نے کیوں پوچھا؟ اب اس وقت کے جو لوگ تھے نا وہ بڑے وہمی تھے. ظاہر ہے کہ شرکیہ رسمیں پھیل چکی تھی اس معاشرے میں، اس طرح کلیئر گائیڈ لائن تو نہیں تھی. تو وہ لوگ اس طرح کی بہت زیادہ دیکھتے تھے کہ چاند کی کون سی تاریخ منحوس ہے، کون سے دن کام کرنا برکت والا ہوگا، وہ فالیں نکلواتے تھے. ہم ہسٹری میں پڑھتے ہیں نا عربوں کے ہاں. تو وہ پھر سوچتے تھے کہ چاند کے حوالے سے بھی کہ بھئی جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے ہیں کہ بھئی کون سی تاریخیں اس کی صحیح ہوتی ہیں، ان کے بیک آف مائنڈ یہ بات تھی. لیکن آپ دیکھیں کہ اس کا جواب بدل دیا گیا ہے نا. اس کا جواب ہم دیکھتے ہیں، اور ہم دیکھتے ہیں کہ آج ہمارے ہاں بھی یہ چیزیں بہت زیادہ لی جاتی ہیں. تاریخوں کو دیکھنا، استخارے نکلوانا، لڑکی والے راضی ہیں، لڑکے والے راضی ہیں، یا ایک لڑکا بزنس شروع کرنا چاہ رہا ہے، وہ اپنی جاب کرنا چاہ رہا ہے، اور کسی دور پار کی دادی نانی کی سہیلی کا فون آ جاتا ہے، جی ہم نے استخارہ نکلوایا ہے تو صحیح نہیں نکلا. بھئی کیوں نہیں صحیح نہیں نکلا؟ وہ اس طرح صحیح نہیں نکلا کہ وہ چائے میں بسکٹ ڈوب کے کھا رہی تھی تو بسکٹ ہی گر گیا ہے نا، تو اشارہ صحیح نہیں آیا، تو آپ یہ کام نہ کریں. اللہ تعالیٰ نے ہمیں کامن سینس دی ہے. اشاروں کی بنیاد پہ کوئی وحی تھوڑی آئے گی. استخارہ تو زیادہ سے زیادہ یہ نا آپ انسانوں سے مشورہ کرتے، اپنی انویسٹیگیٹ کرتے، اور پھر جب ایک چیز آپ طے کر لیتے تو اس کے بارے میں آپ، یا دو چیزیں ہیں تو آپ کنفیوژن میں اللہ تعالیٰ سے پوچھتے ہیں کہ یہ چیز میرے حق میں بہتر ہے تو اس کو میرے لیے آسان کر دیں، یا یہ کہ یہ چیز، یہ ٹریولنگ ابھی کرنی بہتر ہے، یہ کام ابھی کر دینا بہتر ہوگا. تو یعنی آپ استخارہ دعا ہے، ایک مشورہ ہے، اس کے ساتھ وہ جو مائی گاڈ وہ جتنی ہنسی آتی ہے نا کہ ہمارے پاکستان میں نا استخارے کو پتہ نہیں کیا بنا دیا گیا ہے. میں تو شاپنگ کرنے جانا ہو تو 2 رکعت استخارہ کی پڑھ کے نکلتی ہوں. مجھے عادت ہے ہر چیز میں بیٹی کی دعائی بدلنی ہے تو استخارہ کی دعا پڑھ لیتی ہوں. تو پتہ نہیں ہمارے یہاں کہ جی نہیں خاص طریقے سے سونا ہے، پھر نیلے پیلے رنگ نظر آئیں گے، پھر اس طرح کرنا ہے، پھر کسی استخارے کو اتنا مشکل بنا دیا گیا. تو اچھے کام کرنے چاہیے. اب جیسے کوئی پھر استخارہ کرنے بیٹھ جائے، میں روزے رکھوں، میں نماز پڑھوں، ایسے باتوں کے لیے تو استخارے کر ہی نہیں سکتے نا. تو استخارہ تو ایک دعا ہے. یعنی یہی میرا پوائنٹ یہ کہ چاند کے لیے انہوں نے یہ سوال کیا نا. آپ اچھے کام کریں اور جو طریقہ دین نے باؤنڈریز دی ہیں اس کے مطابق کریں اور اللہ پہ بھروسہ کریں. اب دیکھیں سوال کیا تھا اور جواب کیا دیا جا رہا ہے. جواب میں موضوع ہی بدل دیا. گویا اللہ تعالیٰ سکھانا چاہ رہا ہے کہ تم کس طرح کی باتوں پہ پڑ گئے ہو نا. اشارتاً سکھانا چاہ رہا ہے تمہیں ہدایت سے متعلق سوال کرنے ہیں. وہی باتیں کرو جن کا تعلق ہدایت سے. ایک روایت کے مطابق
ہم دیکھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار دیکھا کہ کھجوروں کے درخت پہ لوگ چڑھ کے کچھ کھا رہے ہیں، تو آپ نے پوچھا یہ کیا کھا رہے ہیں، تو انہوں نے کوئی طریقہ تھا اس کی وضاحت کی، تو آپ نے فرمایا کیا یہ تو کام نہیں کرے گا. آپ نے قسم کا جیسے کومنٹ کیا نا، لوگوں نے وہ چھوڑ دیا، اور اگلے سال فصل اچھی نہیں ہوئی تو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے کہ اس طرح آپ نے کہ کہنے پہ ہم نے چھوڑ دیا. تو آپ نے فرمایا اگر وہ فائدہ دیتا تھا تو تم اسے جاری رکھتے، میں نے تو ایک اپنے خیال کا اظہار کیا تھا. مجھ سے اللہ کے بارے میں پوچھو، میں اللہ کے بارے میں جھوٹ نہیں بولتا. گویا آپ نے ہمیں ایگریکلچر یا ڈی این اے یا سائنس یا بایولوجی کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بکس لکھ کر نہیں دی ہیں، لکھوائی نہیں ہیں، وہ ہماری عقل پہ چھوڑ دیا ہے. اور اس کے لیے اسی لیے قرآن سائنس کی کتاب نہیں ہے. لوگ کہتے ہیں جینس کی بات کیوں نہیں کرتا، یہ فلانی بات کیوں نہیں کرتا. قرآن ہمیں ہدایت دینے آیا ہے، باقی ہم نے خود فگر آؤٹ کرنا ہے. انسان کو اللہ نے کیپیسٹی دی ہے، تو قرآن کا کام وہ نہیں ہے کہ وہ اس طرح کی باتیں ہمیں سکھائے، وہ ہمیں ٹریننگ دیتا ہے، ہمارے لیے ہدایت کے راستے کھولتا ہے. اور یہاں پہ اس آیت کے ذریعے میں یہی ٹریننگ دی جا رہی ہے. تو دیکھیں کہ وہ اس طرح جواب ہی نہیں دیا، بلکہ جواب دیا تو کیا حج کی بات کر دی، کیونکہ عربوں کے ہاں پورا سال جو کیلنڈر ہے وہ حج ہی کے گرد گھومتا تھا. بلکہ کئی جگہوں پہ قرآن میں پورے سال کے لیے حجج کا لفظ آیا ہے، اور عرب یہ لفظ استعمال کرتے تھے. پیچھے ہم نے قبلہ کی بات کی، پھر روزے کی بیعت کی، اب حج آ گیا، اب حج کی بات آ گئی. لیکن ساری باتیں یعنی وہ کیا پوچھ رہے ہیں، جواب اشارتاً دیا جا رہا ہے، اور ساتھ ہی ذہنی طور پہ تیار کیا جا رہا ہے کہ حج تو مکہ میں ہوتا ہے، اور مکہ جو ہے وہ تمہیں آزاد کروانا ہے، تو تم نے اپنا مشن یاد رکھنا ہے. پھر ایک نقطہ اور بھی ہے جو یہاں سمجھنے کا ہے کہ لوگوں نے سوال کیا، ٹھیک ہے ہم کہہ سکتے ہیں سوال صحیح نہیں تھا، لیکن اس کے باوجود ان کو اچھے طریقے سے جواب دیا گیا. تو اس سے کیا پتہ چلا، سوال کوئی بھی ہو، سوال کرنے والے کی حوصلہ افزائی ہونی چاہیے، تو اور اس کی عزت کی جانی چاہیے. ہاں یہ صحیح ہے کہ مجلس کے آداب کا خیال رکھنا چاہیے. جیسے فرض کیجئے کوئی سی درس میں ہم سکھاتے ہیں کہ بھئی آج کے دن ہم صرف رمضان پہ بات کریں گے، اس سے ریلیٹڈ کوئی سوال ہے تو کر دیجئے. تو ہم انکریج کرتے ہیں کہ اس سے متعلق آپ کے پاس سوال ہے. ہاں بیچ میں کبھی کبھار لوگ ایسے سوال لے آتے ہیں جن کا اس سے لینا دینا نہیں ہوتا. تو پوائنٹ یہ ہے کہ سوال کرنے والے کا مذاق اڑانا یا اس کی ڈسریسپیکٹ کرنا یہ ہمارا دین نہیں سکھاتا. فرض کیجئے جیسے اکثر مجھ سے لوگ پوچھتے ہیں جی میلاد منانا چاہیے یا نہیں منانا چاہیے، ہمارے گھر والے 11ویں کرتے ہیں، تو میری جو ہے نا وہ سسرال والے سارے کے سارے اس طرح، یا میری امی جو ہیں وہ یہ کرتی ہیں ہم نہیں کرتے، پھر ہم کیا کریں. تو اگین اس طریقے سے جواب دیا جانا چاہیے جیسے قرآن سکھا رہا ہے کہ بھئی دیکھیں میلاد کریں نہ کریں یا 11ویں یا جو بھی ہے، مجھے صرف یہ بتا دے کیا ان باتوں کے لیے گھر والوں سے لڑائی کرنے سے اللہ خوش ہوگا. یعنی اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے نا تم میں سے اچھا ہوا جو گھر والوں سے اچھا ہے. اللہ تعالیٰ کو آپ کتنا خوش کریں گے جب اس طرح کے ٹاپکس پہ گھروں میں لڑائیاں ہوں گی. تو خود ہی سوچ لینا کیا یہ اللہ کو خوش کرنے والی بات ہے. اور پھر آگے سے بات آ رہی ہے کہ پچھلے دروازوں سے داخل نہ ہونا. اچھا عربوں کے ہاں رواج تھی کہ وہ احرام کی حالت میں سیدھے دروازے سے داخل نہیں ہوتے تھے، پچھلے دروازے سے حاصل ہوتے، اور یہ رسم بن گئی تھی. اگین اس کا بھی تعلق ان کے وہم اور اس طرح کی چیزوں سے تھا. ایسے جیسے یہاں پہ نا ان کو تھوڑا پکڑا بھی جا رہا ہے کہ تم اگر یہ منحوس اور برکت والے دین اس طرح کی چیزوں کی پوچھ رہے ہو تو پھر یہ اس رسم کے بارے میں کیا خیال ہے. اس کا بھی تعلق تو وہم سے تھا نا. تو گویا اس کی طرف ان کی کریکشن کی جا رہی ہے. اور چونکہ یہ آیت ہم اس رسم تک لمیٹڈ نہیں کر سکتے، تو اگر ہم اس کو آج کے طور سے دیکھا جائے تو دیکھیں کچھ لوگوں کے نا دماغ میں ٹیڑھ ہوتی ہے، بات سیدھی سادھی ہے، اسلام کی باتیں سمجھ آنے والی ہیں، اور وہ ٹیڑھے طریقے سے جانا ہوتے ہیں. کسی بھی کام کو کرتے تو ان کا دماغ جو ہے نا اس کی ایچی بیچی میں پڑ جاتا ہے. کام کرنا ہے تو صحیح طریقے سے کریں، اور جو معروف طریقے ہیں جو
یعنی ہر کام کو کرنے کا ایک صحیح طریقہ ہے، اور جن کے اندر ٹیڑھ ہوتی ہے وہ ٹیڑھ ہی سے چلتے ہیں، اور اپنے مائنڈ سیٹ کو صحیح رکھیں۔ یعنی جیسے میں ایک چھوٹی سی اگزامپل دینا چاہوں گی کہ ہمارے ہاں چاہے شادی کا وقت ہے یا جب دو فیملیز کے آپس میں تعلقات ہوتے ہیں تو سوٹوں کا لین دین ہوتا ہے۔ اب یہ بہت پیاری رسم ہے دیکھا جائے تو، اور یہ سنت ہے، تحفے لیے دیے جا رہے ہیں، لیکن اس کے پیچھے مائنڈ سیٹ کہ بھائی دیکھنا تولنا کس نے کتنی ویلیو کا دیا، پھر یا ایون جو اسلامیہ بھی لوگ لکھ رہے ہوتے ہیں، یعنی وہ تحفہ کے اندر سنت کی روح آنی چاہیے نا، تو وہ کتنی بڑی عبادت بن جاتا ہے۔ یہ لین دین کا لفظ ہم نے اس کو پیور دنیا سے جوڑ دیا، حالانکہ یہ عبادت ہے، آپ لین دین کر رہے ہیں، آپ لوگوں کو دے رہے ہیں، تو یہ ایک بہت خوبصورت رسم ہے، تو اس کو اگر صحیح طریقے سے کیا جائے تو اس پہ اجر ہے۔ تو اس لیے کاموں کو ہمیشہ صحیح طریقے سے کرنا چاہیے، یعنی ہم اس سے ایک مفہوم یہ لے سکتے ہیں کہ نیت صحیح ہونی چاہیے، ہمارا دین سیدھا سادہ ہے، اس کے احکامات میں کوئی ٹیڑھ نہیں ہے۔ آخری چونکہ ہم دو ہی آیات آج بات کر رہے ہیں اور تھوڑا سا حصہ ہم نے پچھلی آیت کا ٹچ کیا، جہاد کے حوالے سے بات ہو رہی ہے۔ جہاد کی بات کرتے ہوئے ہم آج کے دور میں گھبرا جاتے ہیں، حالانکہ اگر صحیح بات نہ بتائی جائے تو اس وقت گڑبڑ یہ ہوئی کہ ہم جس دور میں جی رہے ہیں یہاں پہ کرپشن بھی ہے، اسلامی دنیا میں بہت زیادہ کرپٹ گورنمنٹس ہیں، یا پھر مختلف ممالک میں جنگیں ہو رہی ہیں، تو جو ہماری ینگ جنریشن ہے یا پھر کچھ طبقہ ایسا ہے جو دیکھتا ہے اور ان کے اندر فرسٹریشن پیدا ہوتی ہے، اور کچھ لوگ اس فرسٹریشن کو یوز کرتے ہیں نا، اور وہ پھر اس ایسی اینک پہن کے قرآن پڑھتے ہیں کہ جس سے ان کے اندر نفرت، بدلے کی آگ، وہ فرسٹریشن نکلتی ہے، تو ان کو پھر ایسی آیات مل جاتی ہیں اپنی وہی وجہ سے بات کر رہے ہیں نا کہ ٹیڑھی ذہنیت، ٹیڑھے طریقے سے وہ پھر چیزوں کو اس طرح لے کے چلتے ہیں۔ اور دوسری طرف وہ طبقہ ہے کہ وہ پھر ڈر کے ایسا ڈر گیا کہ وہ صحیح بات بھی نہیں کرنا چاہتا، ایجوکیٹ بھی نہیں کرنا چاہتا لوگوں کے کہ اصل میں جہاد ہے کیا۔ جہاد اور قتال میں فرق ہے۔ جہاد تو کوشش کرنا ہے، جس کی آج کی جیسے میں موٹیویشنل دنیا کی بکس پڑھتی ہوں سنتی ہوں تو اس میں تو وہ کہ بھائی نیور گیو اپ، جسٹ کیپ آن ٹرائنگ، اسٹرگل کرنا، اسٹرائیو کرنا، دی بیسٹ پرفارم کرنا۔ اصل میں تو جہاد یہی ہے، کسی چیز کی کسی مشن کو لے کے چلتے چلے جانا، اور ہر شخص کی زندگی میں جب کوئی گیو اپ نہ کرے، اور جب اتنی ہم موٹیویشن سٹوریز پڑھتے ہیں تو اصل میں وہ جہاد ہے، قتال لڑائی جنگ ہے، اور اللہ کو قتل و غارت پسند نہیں ہے، یعنی وہ کیوں چاہے گا، وہ تو معاشرے میں انسان انسانوں سے لڑے۔ ہاں جہاں پہ ضرورت پڑے وہاں پہ کہا کہ اگر لڑنا ہی ہے تو پھر کچھ حدیں ہیں، اور بار بار اس کو تقوی سے جوڑا ہے، احتیاطی نہیں کرنی، تقوی کا خیال رکھنا ہے تمہاری طرف سے نہ، کیونکہ بہت سینسٹیو ایشو ہے نا، انسانوں کی جان لینا کوئی کھیل نہیں ہے۔ اور پھر یہ اجازت دی جا رہی ہے کہ کعبہ میں بھی پھر لڑائی ہوگی تو تم بدلہ لے سکتے ہو، لیکن اس کی وجہ بتائی گئی ہے، یعنی ہم اٹھ کے کہ بھئی اگلے کی جائیداد پہ قبضہ کر لیں، ملکوں پہ قبضہ کر لیں۔ اسلام اس طرح کی لڑائیوں کے قائل نہیں ہے، کسی کا ان کے آئل ریسورسز اچھے ہیں تو اس وجہ سے جنگیں شروع کر دی جائیں۔ جنگ صرف تبھی جائز ہے، اس کے لیے ریزنز ہونی چاہیے، جیسے اور تھوڑی دیر کے لیے قرآن کو پیچھے کر دیں، آج کا جو ہیومن لا ہے، ہیومینیٹیرین کا جو اقوام متحدہ کا جو چارٹر ہے، اس کے مطابق جس پہ پوری دنیا متفق ہے وہ یہی ہے کہ آپ کسی قوم یا ملک سے اس کا حصہ نہیں چھین سکتے زبردستی، اور اگر کوئی چھینتا ہے تو قانون اس کو اجازت دیتا ہے کہ وہ اپنے ملک کی، اپنے قوم کی دفاع کریں۔ خدا نہ خواستہ کل کو یو کے پہ ہم یہاں رہتے ہیں، ہم یہاں کے شہری ہیں، ہمارے زمین ملک پہ حملہ کر کے کوئی یہاں سے ہم سے زمین اور ہمارے ملک اور سب کچھ چھیننا چاہے تو یہاں کا ہر شہری چاہے گا کہ وہ اس کی دفاع کرے۔ یہ رائٹ قرآن نہیں، یعنی ہر دور میں انسانوں نے ایک دوسرے کو دیا ہے۔ جب بھی قبیلوں کی لڑائیاں ہوتی تھی، ان سے ان کے ریسورسز چھینے جاتے تھے تو لوگ اپنی اس کا دفاع کرتے تھے، تو یہ رائٹ اسلام کے آنے سے پہلے بھی تھا، اور آج جہاں کہیں کہ جہاں مسلمان ہیں صرف وہیں پہ ہے، نہیں، یہ انٹرنیشنل لا ہے
کہ آپ کبھی کسی سے اس کا قوم، ملک اور اس کے ریسورسز نہیں چھین سکتے. تو اب جب یہ صورتحال آ گئی ہے یعنی اٹیک ہو گیا، تو پھر لازمی بات ہے کہ اس دفاع کے لیے لڑائی کی اجازت دی جاتی ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے ٹریٹی جب انٹرنیشنل ٹریٹیز سائن کی جاتی ہیں، اس کو توڑنا بھی بہت بڑا جرم ہوتا ہے. اور صلح حدیبیہ کو جس طرح سے توڑا گیا، اس کے بعد یہ نوبت آئی کہ اس کے بعد قتال ہوا. اب دیکھیں کہ کچھ لوگ جو اس ایک مائنڈ سیٹ جو ایک ظاہر ہے، میں عالم نہیں ہوں، میں کبھی بھی آپ کو وہ نہیں بتا سکتی کہ آپ جہاد کے بارے میں ایسے سوچیں، ایسے کریں. پہلی چیز کہ ڈرنا نہیں چاہیے. ہم لکی ہیں کہ ہم جس ملک میں رہتے ہیں، یہاں پہ ایجوکیٹ کرنا، ایجوکیشنل پوائنٹ آف ویو سے ٹاپکس پہ ڈسکس کرنا یہ ہیلتھی سمجھا جاتا ہے نا، لاجک کے ساتھ آپ بات کر سکتے ہیں. تو ہمیں کرنی بھی چاہیے، کیونکہ جب ہم بات نہیں کریں گے تو پھر وہ مائنڈ سیٹ، وہ جیسے ہم نے کہا نا ٹیڑھی ذہنیت والے، وہ پھر غلط باتیں پھیلاتے ہیں. پھر وہ میرے اور آپ کے گھر کے بچے جو گھروں سے بھاگے، اور وہ ان کا مائنڈ سیٹ کس نے ریڈیکلائز کیا، کس نے خراب کیا، ایک فیکٹ ہے. تو ہمیں اس مائنڈ سیٹ کو چیلنج کرنا ہے، کیونکہ کچھ لوگ اس مائنڈ سیٹ کو یہ کہہ کے جسٹیفائی کرتے ہیں کہ بھئی سورہ توبہ آخر میں نازل ہوئی ہے اور وہیں جہاد کے بارے میں فائنل احکامات ہیں، تو اس کا مطلب یہ کہ جہاد ہمیشہ جاری رہے گا جب تک شرک ہے. اگر ہم اس پوائنٹ کو صحیح سمجھیں تو پھر سورہ مائدہ بھی تو آخری دور میں نازل ہوئی، اور اس میں تو اہل کتاب کے ساتھ نکاح اور اچھے تعلقات، اور اس پہ اتنی ساری بات ہے. تو پھر ہم کیسے کہہ سکتے ہیں؟ اور شرک کو ختم تو کبھی بھی نہیں کیا گیا، تو نبیوں کے دور میں رہا ہے. اور انبیاء کی جب یعنی کسی بھی قوم کو تباہ تب کیا جاتا تھا کہ جب وہ اپنے وقت کے نبی کے خلاف کھڑی ہو جاتی تھی، تو ان کو ختم کر دیا جاتا تھا. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایسا نہیں ہوا. آپ کے ہاتھوں سورہ توبہ میں، جیسے ہم آگے جا کے اس کی وجہ پڑھیں گے، بسم اللہ نہیں لکھی جاتی، رحمت کا دروازہ کھلا چھوڑا گیا، عذاب نہیں بھیجا گیا، آپ کے ہاتھوں لوگوں کی پکڑ کروائی گئی، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت کا دروازہ کھلا رکھا ہے. اور یہ اس کی رحمت تھی کہ اس قوم کو نہیں مٹایا گیا، ان کو موقع دیا گیا. تو اس لیے اگر ہم یہ کہیں کہ شرک کو مٹانا مقصود تھا، تو وہ تو ہر دور میں رہا ہے. لوگوں اللہ تعالیٰ شرک اور کفر کو ختم کرنا مقصود ہو تو قرآن تو بار بار کہتا ہے نا کہ اللہ ایک کن کہہ دے تو پوری دنیا کلمہ پڑھ لے، اس کی تو طاقت ایسی ہی ہے. تو اب یہ دیکھیں کہ یہ متضاد باتیں نہیں ہو سکتی کہ اگر ہم صرف یہ دلیل لیں کہ نہیں ہمیشہ قتال جاری رہے گا. اس کی ٹرم کنڈیشن قرآن نے سیٹ کر دی ہیں، اور کچھ حصہ جو ہے ہم یہاں اس کو ٹچ کریں گے. سورہ بقرہ میں کچھ حصہ ہی آیا ہے، جیسے سورہ حج میں بھی حج کا جو پہلی آیات آئی تھی سورہ حج میں آئی تھی کہ جس میں ذکر کیا گیا کہ عبادت گاہیں تباہ ہو جائیں گی، یعنی لوگ ایک دوسرے کی عبادت گاہوں کو جہاں اللہ کا نام لیا جاتا ہے ختم کر دیں گے، اگر ان کے لیے یہ راستہ نہ کھلا جائے کہ بھئی وہ اپنا دفاع کر سکے. کوئی بھی قوم یا ملک ہو، یہ ایک انسانی اصول ہے. تو قرآن اس کے لیے کیا باؤنڈریز دیتا ہے، انشاءاللہ ہم اگلی آیات میں اس کو سیکھنے اور سمجھنے کی کوشش کریں گے. اور اللہ تعالیٰ ہمیں اس قرآن کو سیکھنے اور سمجھنے والا بنائے، اور اس کو ہمارے حق میں حجت بنا دے. اللہم اجعل القرآن ربیع قلبی ونور صدری وجلاء حزنی وذہاب ہمی وغمی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.